اب قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، فرمایا اے حبیب جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں نا، میرے متعلق سوال کریں، اے میرے پیارے حبیب جب میرے بندے آپ سے میرا پوچھیں، میری ذات کا پوچھیں، تو اے حبیب انہیں بتا دو فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں، میں اپنے بندے کے بڑا قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ میں صرف قریب نہیں ہوں بلکہ جو مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس انہیں چاہیے کہ میری فرما برداری اختیار کریں، میری اطاعت کریں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر پختہ یقین رکھیں، ایمان رکھیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ راہ مراد پا جائیں۔ اب یہ آیہ مبارکہ ایک جامع موضوع ہے، بہت بڑا خزانہ ہے یہ آیہ مبارکہ۔ میں تو کہا کرتا ہوں اس آیہ مبارکہ کا ہر وقت بندے کو مراقبہ کرتے رہنے چاہیے، اس پہ غور و خوض کرتے رہنا چاہیے، فکر کرتے رہنا چاہیے۔ جو بندہ اس آیہ مبارکہ پہ غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، انتہائی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی قربتوں پہ چلا جاتا ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 4 آداب سکھائے، ہمیں 4 باتیں سکھائی ہیں اللہ نے۔ فرمایا جو بندہ مجھ سے مانگتا ہے نا، مجھ سے دعا کرتا ہے نا، میرے حضور آتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے، اپنے دکھڑے سناتا ہے، اپنی مصیبتیں بتلاتا ہے، جو بندہ میرے حضور آ کے مجھ سے بات کرتا ہے نا، تو فرمایا کہ اس کے لیے ان 4 چیزوں کا جاننا از حد ضروری ہے۔ وہ مجھے پکارنے والا جان لے، پہلی بات۔ اور میں پہلی بات یہ ہے، پہلی شرط مجھ سے مانگنے کی یہ ہے، میرے حضور دعا کرنے کی پہلی شرط یہ ہے، فرمایا فَإِنِّي قریب، اس یقین کے ساتھ آئے کہ میں اللہ قریب ہوں۔ میرے حضور دعا کرنے آئے تو اس یقین کے ساتھ آئے فَإِنِّي قریب، میں اللہ قریب ہوں، میں اس سے دور نہیں ہوں۔ اور اگر وہ مجھے خود سے دور محسوس کرتا ہے تو پھر کس کو پکار رہا ہے، کس کو آوازیں دے رہا ہے، کس کو صدائیں دے رہا ہے؟ اور فرمایا کہ صرف زبان کی حد تک یہ نہ کہے کہ وہ اللہ قریب ہے، بلکہ اس کے شعور میں بھی ہو کہ وہ اللہ قریب ہے، اس کی فکر میں ہو، اس کے گمان میں ہو، اس کے خیال میں ہو۔ فرمایا اسے یہ بات پختہ ہو جائے کہ میرا اللہ میرے قریب ہے، صرف یہ نہیں کہ زبان کی حد تک یہ کہے کہ میرا اللہ میرے قریب ہے، نہیں۔ اور جب یہ شعور آ جاتا ہے نا، اور جب یہ شعور کی پختگی نصیب ہو جاتی ہے نا کہ میرا اللہ قریب ہے، تو پھر یاد رکھیے گا، اے ہائے جب کوئی بڑا کھڑا ہو نا، باپ ہو، بڑا بھائی ہو، تو بندہ اس کے سامنے کبھی بھی کوئی غلطی نہیں کرتا، اسے پتہ ہے میرا باپ کھڑا ہے، مجھے ڈانٹے گا، اسے برا لگے گا، اسے اچھا نہیں لگے گا۔ اگر مجھے کچھ نہ کہا، میرا باپ تو ہے نا، اور اس کی موجودگی میں میں کوئی غلط کام کروں، اللہ کہتا ہے جیسے تمہیں اپنے باپ کے قریب ہونے پہ کوئی گناہ کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، فرمایا فَإِنِّي قریب، خیال کر میں اللہ اتنا قریب ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اور جب یہ یقین کی کیفیت تمہاری بن جائے گی کہ میرا اللہ میرے قریب ہے، تو فرمایا تو باپ کے سامنے گناہ نہیں کرتا، تو پھر اللہ کے سامنے کیسے کرے گا، پھر خدا کے سامنے کیسے کرے گا؟ میں عرض کرتا ہوں نا، اور اکثر کہا کرتا ہوں کہ لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، بڑے کانشیس ہو جاتے ہیں، ہمیں کیمرہ دیکھ رہا ہے، ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ادھر اللہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا یاد رکھنا واللہ بصیر بما تعملون، جو کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو خبر ہے، اللہ غافل نہیں ہے، غافل تم ہو۔ تو فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ اس بندے کو میری قربت کا احساس ہو، جو مجھ سے مانگنے آیا ہے
میری ذات سے سوال کرنے آیا ہے، بخشش مانگتا ہے، رزق مانگتا ہے، مشکلات بتاتا ہے. فرمایا پہلی شرط یہ ہے جب میرے حضور آنا ہے تو یہ خیال کر کے آنا ہے کہ میرا اللہ میرے قریب ہے. یہ پہلی شرط ہے دعا کی. اور عرض کیا نا میں نے، زبان کی حد تک نہیں، صرف زبان کی حد تک نہیں، میرے اور آپ کے خیال میں بھی، سوچ میں بھی، فکر میں بھی یہ بات پختہ ہو جائے کہ فإنی قریب، میرے اللہ کا اعلان ہے کہ میں قریب ہوں. یہ پہلی شرط ہے. اور ذرا غور کیجئے گا، یہ کیفیت جو ہوتی ہے نا، پختہ کیفیت، یہ قلب سے آتی ہے، یہ دل سے آتی ہے. اور اگر دل کی کیفیت کے جہاں پہ حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عناد ہے، نفرت ہے، انتقام ہے، عداوت ہے، یہ ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہیں، تو اس کے قریب ہونے کا یقین کہاں پہ ہوگا؟ یہ میرا سوال ہے. یہ قرآن مجھ سے اور آپ سے سوال کرتا ہے. اور اللہ کو خود کے قریب کہنے والے اور یہ سمجھنے والے، میرا اللہ قریب ہے، پہلے یہ تو بتا. یہ تو جو قرب کا یقین آتا ہے یہ تو دل سے آتا ہے، یہ تو زبان سے نہیں آتا، یہ ہاتھوں سے نہیں آتا، یہ ظاہری اعضاء سے تو نہیں آتا. اس کا یقین آتا ہے دل سے، اور دل بھرا پڑا ہے گناہوں سے. بتا تو نے کس شے سے یقین کیا کہ وہ قریب ہے؟ جہاں سے یہ آواز اٹھنی تھی وہ تو گناہوں میں ملوث ہے، وہاں تو میل کچیل ہے. تو پھر یہ کیفیت کہاں سے آئے گی تیری؟ فإنی قریب، میں قریب ہوں. اللہ کہتا ہے اس من کو صاف کر لے، اس باطن کو صاف کر لے، تب یقین آئے گا کہ وہ قریب ہے. ورنہ اللہ کہتا ہے میں تو قریب ہوں ہی، پر تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں قریب ہوں. اور یہ یقین کب آئے گا؟ جب من صاف ہوگا، دل صاف ہوگا. اور اگر دل صاف نہیں ہے تو فإنی قریب، اس کا فیض کبھی نہیں مل سکتا. برتن ہی صاف نہ ہو، برتن ہی میلا کچیلا ہو تو نور الہی کیسے آئے گا؟ میں اکثر نہیں کہا کرتا کہ حضور داتا علی حجویری کے متعلق خواجہ ہند نے کیا کہا تھا؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، اللہ کے نور کا مظہر. انسان اللہ کے نور کا مظہر ہے. یہی تو انوار و تجلیات ہیں کہ اسے قربت الہی کا احساس ہوتا رہتا ہے. اور اگر قربت الہی کا احساس نہیں ہے تو مظہر نور خدا پھر نہیں بن سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ من کا برتن جنہوں پانڈا قید ہے، یہ اندر یہ من، یہ اجلا ستھرا صاف کوشش کرتے رہیں. کرنے والا اللہ ہے. ہمیں تو چلنا چاہیے نا، ہمیں تو ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے نا، ہمیں تو صاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. توفیق کس نے دینی ہے؟ اللہ کی ذات. اور پتہ ہے اللہ کہتا ہے لوگوں ظاہر سجا لو جتنا سجانا ہے. میں خود کو کہتا ہوں ٹھیک ہے جی مولانا صاحب جتنے مرضی جبے پہن لو، جتنے مرضی دستاریں رکھ لو. اللہ کہتا ہے میں نے جبہ نہیں دیکھنا، میں نے دستار نہیں دیکھنی، میں نے داڑھی نہیں دیکھنی، میں نے ظاہر نہیں تکنا. مالک تو تکتا کیا ہے؟ فرمایا میں دیکھتا ہوں تو انسانوں کے دل دیکھتا ہوں، میں من دیکھتا ہوں. من میں کیا ہے؟ من صاف ہے تو میں اپنی قربت کا احساس دے دیتا ہوں. اگر من صاف نہیں ہے تو میں اپنی قربتوں کا اس بندے کو پوری زندگی احساس نہیں دیتا. پھر نماز پڑھ کے بھی بندہ خود کو اللہ کے قریب محسوس نہیں کرتا، روزہ رکھ کے بھی بندہ اللہ کے قریب خود کو محسوس نہیں کرتا، حج اور عمرہ کر کے بھی اللہ کے قریب محسوس نہیں کرتا، مسجدوں میں کثرت سے آتا جاتا بھی رہے اللہ کے قریب خود کو محسوس نہیں کرتا، جب تک کہ دل میں اللہ کی طرف سے یہ دل صاف کر لے اور اللہ اس دل کے اندر اپنی قربت کا احساس بندے کے من میں رکھ دے. باطن میں اللہ کہ میں ہوں تیرے قریب. تو میں نے پہلے کہا نا، باپ کھڑا ہو تو بندہ گناہ نہیں کرتا، اور یہ ہو کہ اللہ قریب ہے اور بندہ گناہ کرے، یہ احساس ہو وہ قریب ہے تو پھر گناہ کرے، یہ ہمیں احساس ابھی ملا ہی نہیں ہے. اس کے ہاں یہ بات ذہن نشین کر لیجئے گا، اس کے ہاں ڈھیروں اعمال کی ضرورت نہیں ہے. ڈھیر لگاؤ، وہ کہتا نہیں مجھے نہیں ضرورت. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، حبیبی نے کہہ دے میری بے نیازی کا اعلان کر دے، نہ کرو نیکیاں مجھے کیا فرق پڑتا ہے، کرو گے تو بھلا تمہارا ہی ہے.
بھلا تمہارا ہی ہے، میرا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ حبیب انہیں کہہ دے میں بڑا بے نیاز ہوں، اللہ الصمد، اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اس کی قربت کا احساس دل سے ہوتا ہے، من سے ہوتا ہے، اور من جب تک صاف نہ ہو اس وقت تک قربت الہی کا احساس کبھی بھی پیدا ہو سکتا نہیں۔ یہی ولایت ہے، یہی اللہ سے یارانہ ہے، یہی اللہ سے دوستی ہے۔ ساری دنیا سوئی ہوئی ہے اور آپ راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کو باتیں بتا رہے ہیں۔ یہ اللہ سے یارانہ ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ دوستی ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ آپ محسوس کرتے ہیں وہ قریب ہے، اور آپ پھر راتوں کو اٹھ کے کہتے ہیں مالک تو میرے قریب ہے، اب میری سن، میں تمہیں سنانے آیا ہوں، میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں، میں تیرے در پہ آیا ہوں، اور تو کتنا سخی ہے، تو اعمال نہیں تکتا، صرف آنا ہی تکتا ہے، اعمال نہیں دیکھتا، صرف میرا آنا ہی دیکھتا ہے۔ دعا کریں نا اللہ مجھے بھی اور آپ احباب کو بھی یہ قلبی شعور عطا فرما دے کہ وہ قریب ہے، وہ اللہ کیا ہے؟ قریب ہے۔ تو اللہ کے حضور مانگنے کی پہلی شرط کیا ہے؟ کہ یہ احساس ہو کہ وہ اللہ کیا ہے؟ قریب ہے، وہ اللہ کیا ہے؟ اور یہ قربت کا احساس کہاں پیدا ہوگا؟ کہاں پیدا ہوگا؟ دل میں، اور دل میں اس وقت تک نہیں پیدا ہو سکتا جب دل کا کوٹھا صاف نہیں کریں گے۔ اور یہ صاف کریں گے اور جھاڑو دیں گے نا، روز اٹھ کے جھاڑو گھر میں نہیں لگاتے، جہاں رہتے ہوں وہاں پہ روز اٹھ کے جھاڑو لگاتے ہیں نا، صبح اٹھیں دل کے اندر جھاڑو لگائیں، آیا تھا کسی کے لیے بغض نکال دے، حسد آیا تھا نکال دے، انتقام کی آگ آئی تھی نکال دے، جھاڑو لگا دے، صاف کر دے۔ کیوں؟ مہمان نے آنا ہے، وہ کیا ہے؟ تجلیات الہیہ ہے، انوار تجلیات کا مرکز دل ہے۔ صبح اٹھے جھاڑو لگائیں، رات بستر پہ جائیں، بستر جھاڑتے ہیں کہ نہیں جھاڑتے؟ کیسے ہی سو جاتے ہیں؟ بتائیے گا نا، جھاڑتے ہیں نا، رات بستر پہ جائیں تو بستر جھاڑتے ہو، دل کو بھی جھاڑ کے پھر ایک دفعہ صفائی کر کے سو جاؤ، صبح اٹھو پھر صفائی کرو، روز کرو، جیسے گھر صاف کرتے ہو ایسے روز اٹھ کے دل کو صاف کرو۔ بغض آ جانا بری بات نہیں ہے، بغض پال لینا بری بات ہے، نفرت آ جانا بری بات نہیں ہے، نفرت پال لینا بری بات ہے، انتقام کا خیال آ جانا بری بات نہیں ہے، اسے پالتے رہنا، اسے دلاسے دیتے رہنا، اسے جمع کرتے رہنا اس انتقام کو، یہ بری بات ہے۔ ورنہ انسان ہے، میں نے کہا اٹھو جھاڑو لگاؤ، صبح اٹھو جھاڑو لگا دو، شام کو جھاڑو لگا دو، جو آئے تھے خیال نکال دو، مالک تیری رضا کے لیے نکال رہا ہوں، چاہے وہ کتنا کمزوری کیوں نہیں، کیونکہ ہماری طبیعتیں تگڑوں کے سامنے اور ہیں، ماڑوں کے سامنے اور ہے۔ تگڑا سامنے آئے نا، تگڑا تو ہمارا مزاج اور ہوتا ہے، ماڑا آئے تو مزاج اور ہوتا ہے۔ وہ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاد رکھنا تمہیں اس دنیا کے اندر جو رزق دیا جاتا ہے کمزور لوگوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے، ماڑوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے، مت خیال کرنا مضبوطوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے، نہیں، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنا رہا ہوں۔ ضعفائکم، تم میں سے جو ماڑے ہیں اللہ ان ماڑوں کا حیا بڑا کرتا ہے، اور تگڑوں کو ماڑوں کی وجہ سے رزق دیتا ہے۔ ارے جو اللہ ماڑوں کا حیا کرتا ہے، یہ بندہ ہو کے یہ ماڑوں کا خیال کیوں نہیں کرتا؟ وہ اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ اللہ سے تگڑا ہے کوئی؟ دسو نا، اللہ سے تگڑا ہے کوئی؟ وہ اتنا تگڑا ہو کہ ماڑوں کا خیال کرے، بے سہاروں کا خیال کرے۔ ہم تو ہیں بھی کچھ نہیں، عارضی اگر کوئی طاقت آ جائے ہمارے پاس کوئی کسی قسم کی اگر طاقت آ جائے تو ہم ماڑے کو رگڑ دیں تو سمجھ لیں اللہ سے مزاج ہی نہیں ملتا، اور اللہ سے مزاج نہ ملے تو دنیا میں مزاج نہ ملے تو یارانے باقی نہیں رہتے، اللہ سے مزاج نہ ملے تو اللہ سے یارانہ کیسے باقی رہے گا؟ پھر سجدوں سے ولی کیسے بنیں گے؟ یہی تو وجہ ہے مسجدوں میں بڑے بڑے اجتماعات ہیں، سجدے سارے کرتے ہیں، بزنس تو کوئی نہیں مسجد میں کرنے آتا، سارے ہی نہیں کرتے سجدے، ولی کوئی ہے، ولی سارے کیوں نہیں؟ ولی کوئی ہے، ولی سارے کیوں نہیں؟ آئے نہیں اللہ کے حضور تو ولی سارے ہونے چاہیے، اللہ ساروں کو ولایت دے نا، سارے سجدے نہیں کرتے،
اللہ کہتا ہے میں محض سجدوں سے تھوڑا دیتا ہوں، یہ تو سجدے ایک پریکٹس ہے، تدریب ہے، مشق ہے، میں تو دیکھتا ہوں اس کے من میں کتنا بستا ہوں۔ من میں ہوں تو ولایت دے دو، اگر من میں نہیں ہوں تو اللہ کہتا ہے پھر یہ میرا ولی نہیں بن سکتا، یہ میرے مزاج کا بندہ ہی نہیں ہے۔ میں لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا ہوں، اللہ کہتا ہے اور دیکھو دن میں کتنی خطائیں کرتے ہیں، کسی کو معاف کرے نا جب کبھی بھی ایک خیال کر کے کیا کرو، کیا اتنی خطائیں وہ روز میری چھوڑتا ہے اللہ ہو کے، میں بندہ ہو کے بندے کی خطائیں کیوں نہ چھوڑوں، میں بھی تو اس کا بندہ ہی نہیں۔ اور اگر میں کہوں نہیں زد میں آیا ہے، انہوں پتہ لگ جائے، انہوں سور لگ جائے، ایک باری انہوں خبر ہو جائے کہ ہاتھی چڑھے ہے، انہوں ایک باری سمجھ لگنی چاہیے بھائی، یہ سمجھ اگر اس نے لگائی تو پھر ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ نہیں، اللہ کہتا ہے جنگ چھڑی ہوئی ہے، کب میں نے رسی کھینچنی ہے وہ میری مرضی ہے، فی طغیانہم یعمہون، کرے اور کرے اور کرے اور کرے اور کرے، مجھے نہیں پتا۔ میں عرض کر رہا تھا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ماڑوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، اس سے تمہارے دلوں میں عاجزی آئے گی، اور ماڑے تلاش کر کر کے ان کی صحبتوں میں بیٹھا کرو، معاشرے کے جو ماڑے ہیں نا ان کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ چند غلام آئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے نیچے تشریف لے آئے، ان کے قریب آ کے بیٹھ گئے، وہ تشہد کی حالت میں دو زانوں ہو کے بیٹھے تھے، حضور بھی ایسے بیٹھ گئے، اور ان کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے حضور نے یوں لگا لیے۔ ان کا آقا جی اتنا کرم، حضور اتنا کرم، میرے آقا نے فرمایا ہاں تم بھی غلام ہو میں بھی اللہ کا غلام ہوں، تم بھی غلام ہو میں بھی اللہ کا غلام۔ یہ انہیں احساس دلایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم ایک ہیں۔ عاجزی، عاجزی، امام الانبیاء اور عاجزی کا یہ عالم میرے اور آپ کے پاس ہے کیا؟ اور سنیے گا، میں نے یہ روایت شاید اس سے پہلے بھی سنائی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، باہر سے ایک وفد آیا، اس وفد کے لیے دسترخوان لگایا گیا، تو ایک بندہ ان میں ایسا تھا کہ جس کے دونوں ہی ہاتھ نہیں تھے، اس دسترخوان پہ ایک ایسا بیٹھا تھا جس کے دونوں ہی ہاتھ نہیں تھے۔ میرے آقا کی نظر پڑ گئی، ابو بکر بھی بیٹھے ہوں، عمر بھی بیٹھے ہوں، عثمان بھی بیٹھے ہوں، علی ہوں، جان دینے والے بیٹھے ہوں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نظر پڑی نا، تو یہ نہیں کہا ابو بکر اس کا خیال کرنا، عمر اس کا خیال کرنا، عثمان اس کا خیال کرنا، نہیں، میرے آقا اٹھے، اس کے پاس چلے گئے، لقمہ توڑ کے نا اس کے منہ میں دیتے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لقمہ دیتے تو ساتھ یہ کہتے تیرے کپڑے کون دھوتا ہوگا، تجھے کھانا کون کھلاتا ہوگا، تیرا خیال کون رکھتا ہوگا۔ ادھر میرے مصطفیٰ کریم کی آنکھوں سے زاروں کی طرح آنسو جاتے۔ یہ ہے سیرت میرے آقا، کن خیالوں میں گم ہیں، خدا کی عزت کی قسم یہ میرے آقا کی سیرت ہے۔ اور جتنا مزہ، جتنا سکون کسی کو معاف کرنے میں آتا ہے، انتقام میں نہیں آتا۔ انتقام میں تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے، کڑتا رہتا ہے۔ معاف کرو اللہ کی رضا کے لیے، چھوڑ دو اللہ کی رضا کے لیے، یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ سے مزاج ملے گا، اور جدو اللہ نال مزاج ملے گا تو پھر تو اپنا کی بنا لے گا؟ دوست۔ تو اللہ سے مانگنے کا پہلا ادب وہ کیا تھا کہ یہ تصور دل صرف خیال میں نہ ہو، بلکہ دل سے یہ ہو یقین کہ وہ اللہ قریب ہے، وہ اللہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ۔ دوسری بات، اللہ رب العزت فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرے حضور مانگنے کی دوسری شرط یہ ہے کہ جو مجھے پکارتا ہے نا تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، یہ توکل رکھ کے آئے، یہ توکل رکھ کے آئے، میں جواب دیتا ہوں، میں اللہ جواب دیتا ہوں، میں اللہ سنتا ہوں، مایوسی کے عالم میں میرے در پہ نہ آئے،
اور یاد رکھیے گا اللہ سے مایوس ہو جانا تو میری نہیں سنتا، میری دعائیں نہیں پوری کرتا، میرے گناہ پتہ نہیں معاف کرے گا کہ نہیں، مایوسی اللہ کی بارگاہ میں یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے، توہین ہے اللہ کی، گستاخی ہے اللہ کی کہ اس کے در پہ آ کے بندہ مایوس ہو کے بیٹھے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، تو پکار میں سنتا ہوں، اس یقین سے آنا ہے کہ وہ سنتا ہے اور جواب دیتا ہے، یہ یقین رکھ کے میرے دروازے پہ آ۔ بے یقین بندے کو میں نہیں نوازتا، آیا بھی ہے اور ڈگمگا رہا ہے، پتہ نہیں سنے گا کہ نہیں سنے گا، پتہ نہیں دے گا کہ نہیں دے گا، اٹھ جائے میرے دروازے سے، یقین والے آ کے بیٹھے، یقین والے آئے میرے دروازے پہ، بے یقینے نہ آئے۔ آج ہماری طبیعتوں میں بے یقینی آ گئی، آئی ہے کہ نہیں آئی؟ مایوس ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے؟ بولیے نا، ہو جاتے ہیں نا کہیں کہ بھئی کب سے مانگ رہا ہوں کیوں نہیں دے رہا۔ یہ وہ بہتر، وہ قریب ہے نا، میرے خون، میرے جسم میں جو خون ہے نا، اس سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ میرے خیال سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو جو اتنا قریب ہے اسے نہیں پتا اس کی ضرورت کیا ہے، اس اللہ کو نہیں پتا اس کی ضرورتیں کیا ہیں، تو پھر مایوسی۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں نا، پھر دہراؤں گا، توکل کی بات ہے نا کہ توکل کر کے آنا ہے۔ دیکھیں توکل ہے کیا؟ مل رہا ہے تو بڑا یقین ہے جی مجھے اللہ پہ، یہ توکل نہیں ہے۔ پر میں نہ ملے اور ملنے کا کوئی راہ بھی نہ نظر آ رہا ہو، نہ مل رہا ہو اور ملنے کا کوئی راہ بھی نظر نہ آ رہا ہو، جہاں دنیا کبھی ہون نہیں بچدا، ہون پھنس گیا ہے، ہون نہیں بچدا، پر میں وہاں جا کے یہ یقین رکھنا کہ بچانے والا یہاں پہ بھی بچا سکتا ہے، یہ توکل ہے، یہ اللہ پہ یقین ہے۔ جب ساری دنیا کہے نا بس پھنس گئی، ہون نہیں ہوں بچدا، بس اب کوئی راہ نہیں ہے، کہا وہاں یقین رکھو، راہ دینے والا یہاں سے بھی راہ نکال سکتا ہے، یہ یقین ہے، یہ توکل ہے اللہ کی ذات پہ۔ میرا اللہ بڑا ہے، بہت بڑا ہے میرا اللہ، بہت بڑا ہے میرا اللہ، خدا کی قسم آپ اس کے حضور جا کے دیکھیں تو صحیح کیسے نوازتا ہے۔ بندہ ان دے دروازے تے روے تو وہ نوازے نا، یہ مایوسی نہیں تو اور کیا ہے۔ اور کبھی بھی اس کے حضور گنتی نہ کریں کہ میں ایک رات اٹھا تھا، 2 راتیں اٹھا تھا، 3 راتیں اٹھا تھا۔ اور بھائی محبت میں جانا، جن سے یارانے ہوں وہاں پہ کوانٹٹی نہیں ہوتی، وہاں پہ کوانٹٹی نہیں ہوتی کہ کتنی بار اٹھا تھا، نہیں، یقین۔ اور میں قرآن سے یہ بات کہا کرتا ہوں نا، یوسف علیہ السلام کھڑے تھے تو کتنے دروازے بند تھے؟ 7 دروازے، کوئی ایک دروازہ بھی نہیں کھلا تھا اور کھلنے کا چانس بھی نہیں تھا، تو یوں کھڑے رہتے کہ بند ہیں، نظر نہیں آ رہا، تو نہ بھاگتے نا، نہیں، انہوں نے کہا کھولنے والا بڑا ہے، ایک قدم اٹھایا، اللہ نے ایک نہیں 7 کے 7 دروازے کھول دیے۔ جہاں ایسی کیفیت آ جائے نا دنیا کے ایندہ ان کچھ نہیں ہو سکتا، بس یہ گیا، اب یہ زد میں آ گیا، وہاں کہیں نہیں، دیکھنا وہ کھولنے والا کیسے راہ کھولتا ہے، دنیا تکتی رہ جائے گی اور یوں اللہ نکال دے گا۔ یہ توکل اللہ کی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے۔ اور بندوں کی باتوں پہ بندہ اللہ سے مایوسی، پھر کنوں منیا بندیاں نو یا اللہ نو؟ بندوں کی بات پہ اللہ سے بندہ مایوس ہو جائے، بندہ کہے نہیں بچتا، بندہ کہے نہیں بچتا، بھئی ڈاکٹر ہے نا، اس نے تو اپنا تجربے کے مطابق، علم کے مطابق اس نے کہہ دینا بھی اے نہیں یہ بچ سکتا، لیکن ڈاکٹر کی بات پہ یقین نہ کرے، یقین اللہ کی ذات پہ کرے کہ بچانے والا اس سے بڑا ہے۔ اس کا تو ظاہری ایک تجربہ ہے، علم کہہ رہا ہے نا، وہ اللہ قادر ہے، وہ عزیر علیہ السلام کو 100 سال بعد چٹیل میدان میں یوں پڑا کھڑا کر دے، تو وہ اللہ قادر نہیں ہے کہ تمہیں بیماری سے یوں نکال کے صحت عطا کر دے؟ لیکن وہ کہتا ہے آنا یقین نال، توکل کر کے کہ وہ کر سکتا ہے۔ اور دیکھیں نا زیادہ اموات کس وجہ سے ہوتی ہیں، زیادہ موتیں کیوں ہوتی ہیں؟ ڈاکٹر کہتا ہے نہیں بھائی یہ اس کی لاسٹ سٹیج ہے، پتہ نہیں اب وہ بندہ یہی یقین کر کے بیٹھ جاتا ہے، بھائی نہیں اب نہیں، اس نے کہہ دیا تو اب میں مرنے والا ہوں، اور بھائی یہ خدا نہیں ہے،
یہ تو اپنے علم سے بتا رہا ہے اللہ بڑا ہے، جھکو سجدے کرو، وہ اللہ بچانے والا بڑا ہے۔ وہ تو ظاہری ایک عالم اسباب میں ہے، وہ تو ایک سبب تھا، مشینوں نے کہہ دیا، پر یہ مشینیں بنانے والے اللہ سے بڑے ہیں؟ نہیں، اللہ بڑا ہے۔ یقین اس پہ نہیں، یقین اللہ پہ۔ اور ڈاکٹر کہے نہیں 2 دن میں بچ جائے گا، 2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، تب بھی اس کی بات پہ یقین نہیں، یقین اللہ کی ذات پہ۔ 2 ٹھیک کرنا ہے، 10 ٹھیک کرنا ہے، یہ اللہ کی ذات نے ٹھیک کرنا ہے۔ یہ تو اسباب ہیں، یقین اللہ پہ، توکل اللہ پہ، اللہ کی ذات سے نہ ہٹیے گا خدا کے لیے، ذات الہی سے توکل وہ نہ ہٹائیے گا، ورنہ مریں گے بھی اور ذلیل و رسوا بھی ہو جائیں گے۔ وہ اللہ بڑا قادر ہے، وہ اللہ، بولیے نا، وہ اللہ۔ یہ 2 شرطیں اللہ نے کہی، ایک تو یہ کہ میں قریب ہوں، یہ، اور دوسرا یہ خیال کر کے آنا ہے، مانگنے آنا ہے تو پورا یقین لے کے، توکل کر کے آنا ہے، مایوسی کے ساتھ میرے در پہ نہیں آنا، اور پھر مانگ کے جب جانا ہے نا تو پھر جلدی بھی نہیں کرنی، کہنا جی تمہیں وہ فوض امری الی اللہ، جب میں سارے معاملات سپردی تیرے کر دی، اب تمہیں پتا ہے کب دینا ہے اور کہاں دینا ہے۔ اولاد مانگتے رہتے ہیں، وہ نہیں دے رہا، ہو سکتا ہے کل کو ایسی تکلیف میں باپ کو ڈال دے کہ زندگی ساری وہ یہ کہے کہ کاش نہ ہوتا، اے اولاد ہی نہ ہوندی ہو جائی۔ یہ تو اسے پتا ہے نا کہ اس نے کب کیا تیرے لیے بہتر ہے کیا دینا، تو مانگتا رہے، باقی اسے کہ تو بہتر جانتا ہے، جانتا تو بہتر ہے، میں تو اپنی عقل کے مطابق مانگنے آ گیا ہوں، تو نے کہا ہے تو میں تو آ کے مانگ رہا ہوں، تیرا حکم پورا کر رہا ہوں۔ اب تیسری بات فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرے حضور مانگنے کی تیسری شرط یہ ہے میرا فرما بردار بھی ہو، گلنا ہو رہا نہیں مننے تے آوے میرے دروازے تے نہیں، فَلْيُؤْمِنُوا بِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، فرمایا تیسری شرط یہ ہے میری مانے، ہاں خطائیں ہوتی ہیں تو آ جائے، میں ہوں نا معاف کرنے والا، میں اللہ ہوں نا اس کے سارے گناہ معاف فرمانے والا۔ اور چوتھی شرط اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب انہیں کہہ دے، جب میرا پوچھتے ہیں نا انہیں کہہ دے، ایک تو میں ان کے قریب ہوں، دوسرا یقین کے ساتھ آنا ہے، تیسرا میرا بن کے آنا ہے، چوتھا یہ ایمان تیرا نہ ڈگمگائے، ایمان تیرا مضبوط ہونا چاہیے۔ فَلْيُؤْمِنُوا بِي، ایمان مضبوط کے ساتھ آ، جس کو مانا ہے اس کے پاس جا رہا ہے، کسی اور کے پاس جا رہا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ کہتا ہے کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ میں اللہ کافی نہیں تمہیں؟ جب میں تمہیں کافی ہوں تو پھر میرے دروازے پہ مایوس ہو کے نہ آؤ، کامل ایمان کے ساتھ میرے دروازے پہ آ۔ یہ ہے اللہ سے مانگنے کی 4 شرائط، جس کو میں نے بالتفصیل آپ احباب کے گوش گزار کیا۔ اب چند حدیث مبارکہ، اور میری بات ختم کیونکہ 5 منٹ باقی ہیں، میں حدیث مبارکہ سنا دیتا ہوں۔ اللہ سے مانگو مانگو، ہاں بسا اوقات یہ ہوتا ہے ہم فرض نماز پڑھتے ہیں یا بقیہ پڑھتے ہیں، جلدی جانا ہوتا ہے تو جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک بات، اپنی مانگ کے چلے جاؤ، مانگو ضرور، یوں اٹھ کے نہ جاؤ۔ جلدی ہے تو شریعت اجازت دیتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بندے نے جلدی جانا ہے یا اس نے بقیہ گھر میں پڑھنی ہے تو بھائی پڑھیں، میرے حضور کی سنت ہے، حضور بقیہ نماز اپنے حجرہ مبارک میں پڑھا کرتے تھے، وہاں پھر اللہ سے التجائیں کیا کرتے تھے۔ تو کیا ہے، اگر جلدی جانا ہے تو مانگ کے جائیں، یوں نہ جائیں۔ کیوں بندہ دروازے پہ آئے اور روئے بھی سجدے بھی کرے تو منگیوں بغیر ہی اٹھ کے ٹر جائے، جوڑ نہیں بنتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، فرمایا دعا از خود ایک عبادت ہے، دعا از خود کیا ہے، عبادت ہے۔ پھر فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے جسے تم چھوڑ کے چلے جاتے ہو، مغز ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث ہے لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر اگر کوئی شے بدل سکتی ہے نا وہ دعا ہے، تقدیروں کے فیصلے بدل جاتے ہیں دعاؤں سے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کہتا ہے جب کوئی بندہ میرے دروازے پہ آ کے مانگتا ہے نا تو فرمایا کہ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ یہ اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اور فرمایا اگر اتنے گناہ لے کے آ جائے نا کہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ زمین اور آسمان بھر دیے جائیں، اتنے گناہ ہیں
تیسری روایت میں آتا ہے کہ شرق اور غرب سے اس کے گناہوں سے زمین بھر جائے، اس طرح بھی کوئی میرے دروازے پہ آئے، ایک دفعہ آ کے معافی مانگ لے، دعا کر دے، فرمایا مجھے اپنے جلال کی قسم ہے میں سارے ہی گناہ معاف فرما دوں گا۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں، آپ فرماتے ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دعا ہے نا، یہ مصیبت کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو آ چکی ہے، اور جو ابھی نہیں نہ آئی اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے کہ اللہ آنے نہیں دیتا، اللہ آنے نہیں دیتا۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہے نا اللہ مشکل میں اس کا ساتھ دے، فرمایا پھر وہ آسانی کے اندر اللہ سے دعائیں کیا کرے، وہ آسانی کے اندر جب مشکل نہیں ہے تو اللہ سے کیا کیا کرے، دعائیں کیا کرے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں من فتح لہ منکم باب الدعاء، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، فتحت لہ باب الرحمہ، اللہ کی طرف سے اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا، رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اور دعا قبول کرنے کا یہ اختیار اللہ کی ذات کے پاس، یہ کس نے کرنی ہے؟ ہم نے عجلت نہیں دکھانی، وہ 4 شرطیں اور یہ فضیلت۔ اور آخری بات، انتہائی اہم بات، انتہائی، یوں کہہ لیں کہ ریزلٹ، نتیجہ، کنکلوژن، فائنل ریمارکس، وہ کیا ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ رشتے توڑتا ہے نا اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ صلہ رحمی، رشتے جوڑو جوڑو، رشتے جوڑو۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے نا رزق بڑھا دیا جائے، بری موت نہ آئے، مرے تو سکون کے ساتھ مرے اور جیے تو سکون کے ساتھ جیے، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہمیشہ رشتے جوڑتا رہے، اللہ یہ دونوں چیزیں اسے عطا فرما دے گا۔ اور میں یہ روایت پہلے بھی سنا چکا ہوں، پھر سنانے لگا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجلس میں دعا فرمانی تھی، دعا کرنی تھی میرے آقا نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے فرما دیا بھئی کوئی بندہ ایسا ہے جس نے اپنا کوئی رشتہ توڑا ہوا ہے، کوئی رشتہ دار ناراض کیا ہوا ہے، اگر کوئی ایسا ہے تو چپکے سے اٹھ کے باہر چلا جائے، چپکے سے اٹھ کے باہر چلا جائے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر وہ بندہ یہاں بیٹھا رہا، اس بندے کی وجہ سے اللہ رب العزت کسی کی بھی دعا قبول نہیں کرے گا، ایک بندے کی وجہ سے، رشتے توڑنے والے ایک بندے کی وجہ سے، تعلق توڑنے والے ایک بندے کی وجہ سے، دوستیاں ناطے توڑنے والے ایک بندے کی وجہ سے، حضور نے فرمایا کسی کی دعا، اور دعا کرنے والے امام الانبیاء، تاجدار کائنات، جن کی دعا رد ہو سکتی نہیں ہے لیکن ترغیب ہے امتیوں کے لیے، فرمایا بندہ اٹھ جائے، ہماری مجلس میں نہ بیٹھے، ہم نے دعا کرنی ہے، یہ نہ ہو اس کی وجہ سے ہماری دعا رد ہو جائے۔ ایک بندہ چپکے سے اٹھا اور نکل گیا، خبر بھی نہیں ہونے دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، جب وہ واپس آیا نا تو آ کے دعا میں شریک ہو گیا۔ اسے پوچھا گیا ابھی کدھر گیا تھا؟ کہا میری پھپھی ناراض تھی، میں جلدی سے جا کے پھپھی کو راضی کر کے آیا ہوں تاکہ مصطفیٰ کریم کے ساتھ دعا میں شریک ہو سکوں۔ اللہ بھائی بھائی سے ناراض ہے تو پھر کہاں دعاؤں میں تاثیریں ہوں گی؟ تعلق ہم توڑتے ہیں، کہاں دعاؤں میں تاثیریں ہوں گی؟ اللہ کے بندو رشتہ نہ توڑو، صلہ رحمی کرو، جو توڑے قریب ہو جاؤ۔ ہاں اگر کہیں سے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ مجھے نقصان دے گا، تعلق نہ توڑو، اپنے معاملات جو ہے وہ محدود کر لو، اس کے ساتھ نہ کاروبار کرو، نہ لین دین کرو، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ تعلق بحال رکھو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہماری دعائیں قبول ہوں گی، مجلسوں میں برکتیں ہوں گی۔ یعنی کسی ایک مجلس میں ایک بندہ بھی ایسا بیٹھا ہو نا جس نے کوئی اپنا عزیز کو، رشتہ دار کو ناراض کیا ہے، اس کی نحوست کا عالم یہ ہے کہ اللہ کسی کی دعا قبول نہیں کرتا۔ کتنا بڑا گناہ ہے یہ، کتنا بڑا گناہ ہے۔